السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، خوشحال زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی زیادہ خاص پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ اتنا زیادہ اثردار اور اتنا زیادہ طاقتور پاورفل وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت سی روایتوں میں لکھا گیا ہے، بہت سی کتابوں میں اس کو درج کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بہت بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص اس کو دل سے اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ جتنی بھی حاجتیں، جتنی بھی دعائیں دل میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے گا۔ اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اس کے بگڑے کام بنتے چلے جاتے ہیں، اس کے ہر بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جو یہ وظیفہ ایک مرتبہ زندگی میں صرف اور صرف زندگی میں ایک مرتبہ اپنی کر لے گا، اس کو کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آنے والی ہے۔ اس کی زندگی میں دولت ہی دولت آئے گی، اس کی زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ کون سا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے اور کب تک پڑھنا ہے، کس دن سے شروع کرنا ہے، تو ساری جانکاری اسی ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے پلیز آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ تو پیارے دوستو، آئیے اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سن لیجئے اور اس پر عمل کر لیجئے۔ اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو جائے کہ اس وظیفے کی اتنی برکتیں، اتنی فضیلتیں ہیں، تو وہ ہر کام کو چھوڑ کر سب سے پہلے اس وظیفے کو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے اس وظیفے کو جو بھی سنتا ہے وہ اس کو ضرور کر لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے۔ اب کرنا کیسے ہے، آئیے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کسی بھی نماز کو ادا کرنے کے بعد، یعنی آپ فجر کی نماز کے بعد بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے تب آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اب کرنا کیسے ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو پاک و صاف ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر کسی گھر پہ ہیں اور آپ نے نماز پڑھی ہے تو آلریڈی آپ کا وضو ہوگا، اگر کہیں باہر ہیں تو بنا وضو کے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اب کرنا کیسے ہے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے یہ 2 صفاتی بابرکتی نام ملا کر پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم الراحمین۔ اس طرح سے آپ کو یہ 113 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ 113 ٹائمز آپ کو یہ نام پڑھنے ہیں، 113 بار آپ کو
اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام ملا کر پڑھنے ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اسی طرح سے آپ کو پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو سورہ کوثر آپ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے، آپ کو 11 مرتبہ، اونلی 11 بار آپ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ یہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ناس آپ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قرآن شریف کی سب سے آخری سورت سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ سورہ ناس بھی آپ کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد وہی درود پاک آپ کو 3 مرتبہ پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھی تھی۔ اگر درود ابراہیمی آپ نے شروع میں 3 مرتبہ پڑھی تھی تو درود ابراہیمی ہی اب آخر میں بھی پڑھیں گے۔ اگر درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پاک پڑھی تھی وہی درود پاک اب آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، اپنے سینے پر دم کرنا ہے، اپنے بدن پر دم کرنا ہے اور اپنے چہرے پر، ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ اب جو بھی آپ کی حاجت، تمنا، مراد، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ دعا جو بھی آپ کی جائز دعا ہوگی انشاءاللہ اس وظیفے کو کرتے ہی کرتے آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اب اس سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ پریشانیوں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، آپ کے رزق میں برکت لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو صدقہ کرتا ہے۔ جو بھی آپ حیثیت رکھتے ہیں اس حیثیت کے مطابق آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ جس طرح سے 1 روپیہ بھی کر سکتے ہیں، 100 روپے، 50 روپے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ نکال سکتے ہیں۔ صدقہ کن لوگوں کو دینا ہے آپ کو؟ جو آپ کے نظر میں ایسے شخص ہوں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ ایک ٹائم کا کھاتے ہیں، دوسرے ٹائم میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے ان کے پاس کھانا آئے گا۔ ایسے لوگ ہوں، بہت زیادہ غربت والے لوگ ہوں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو صدقہ دینا صحیح ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ نکال کر رکھ دیں، اس کو کبھی بھی کسی وقت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی وظیفے سے پہلے ہی نکال کر آپ کو کسی ضرورت مند کو دینا ہے۔ آپ صدقہ نکال کر اپنے پاس رکھ لیجئے، اس صدقے کو کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو حاجت مند لگے۔ صدقہ جیسے ہی استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ آپ کا جو یہ وظیفہ ہے، آپ نے جو وظیفہ کیا ہے اس میں اتنی زیادہ برکت ہوگی، انشاءاللہ آپ اس وظیفے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو بھی حاجت، جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول فرمائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔